یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل رزقی تحت ظل رمح او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے، وہ اللہ جس کے لیے تمام قسم کی تعریفات، تحمیدات اور تکبیرات ہیں۔ درود و سلام آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے پوری دنیا پر اسلام کا پیغام پہنچا دیا۔ محترم بھائیو، آج 3 فروری ہے۔ 5 فروری کو ہمارے ملک میں چھٹی منائی جاتی ہے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے۔ سب سے پہلے میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے ان بھائیوں کو جلد آزادی نصیب فرما۔ محترم بھائیوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اسلام پوری دنیا پر غالب ہو، اور اسے غالب کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسی اسلام کو غالب کرنے کے لیے اللہ رب رحمان نے اپنے محبوب کو جانثار صحابہ کرام عطا فرمائے۔ کافر کا منصوبہ کچھ اور ہے، جو اللہ کے باغی ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، ان کے ارادے کچھ اور ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر ان کے عزائم، ناپاک عزائم کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ، جو کافر ہیں، جو اللہ کے باغی ہیں، جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی ہیں، یریدون، وہ ارادہ رکھتے ہیں، ان کی تمنا یہ ہے، وہ اس مشن پر کام کر رہے ہیں، ان یطفئوا نور اللہ، کہ وہ اللہ کے اس نور کو ختم کر دیں، بافواہہم، اپنی پھونکوں کے ساتھ اس کو بجھا دیں۔ آپ اس کی تفسیر جیسے مرضی کر سکتے ہیں۔ پھونکوں سے مراد جو اللہ کے دین کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ کوئی بھی سازش کریں، وہ کوئی بھی ہتھ کنڈا استعمال کریں،
وہ کوئی بھی ٹول یوز کریں، ان کا مشن ایک ہے کہ جو نور آسمان سے رب رحمان نے جبریل امین کے ذریعے محمد ذیشان کے قلب اطہر پہ نازل کیا ہے، ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ اس سے دوسری مراد لی جا سکتی ہے کہ وہ ہر اس شخص کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، وہ چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے اس نور کو ختم کیا جائے، اللہ کے اس دین کو ختم کر دیا جائے۔ اور اس کا ہم دیکھ رہے ہیں کبھی وہ قرآن کی توہین کر کے اپنے ناپاک ارادے ظاہر کرتے ہیں، کبھی وہ محمد ذیشان علیہ الصلاۃ والسلام، ہماری ماں باپ اللہ کی قسم نبی کی جوتیوں پر قربان ہو جائیں، کبھی وہ ہمارے نبی کی توہین کر کے وہ اپنے ارادے ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس ہفتے ایک اور سانحہ ہوا جسے پشاور کا سانحہ کہا جا رہا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے نمازیوں کو بم سے اڑا دیا گیا۔ وہ سجدے میں گئے ہوئے نمازی کیا کوئی دہشت گردی کر رہے تھے؟ وہ تو اپنے رب کے اس نور کو جو ان کے سینے میں ہے، ایمان، نبی کی محبت اور اپنے رب کی رضا کے لیے مسجد میں جمع ہوئے تھے۔ وہ سینکڑوں لاشیں امت مسلمہ کے بھی اس لیے ہیں تاکہ اللہ کے نور کو ختم کر دیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، خبر پڑھ کے، اس کی تصویر دیکھ کے، ویڈیو دیکھ کے انگلی کے ساتھ اس کو اوپر کر دینا یا صرف شیئر کر دینا، اب تصور کریں جس مسجد میں یہ کام ہوا وہاں میرا بیٹا بھی ہوتا، وہاں میرا باپ بھی موجود ہوتا، وہاں پر اس مسجد میں میرے بھائی بھی ہوتے، تو ہم پر کیا بیتتی؟ پتہ نہیں کتنے خاندان اجڑ گئے ہوں گے، پتہ نہیں کتنی مائیں روتی ہوں گی، پتہ نہیں کتنے بوڑھے باپوں کی کمر ٹوٹ چکی ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، یاد رکھو، اللہ کی قسم، مسلمان پشاور کا ہو، مسلمان کشمیر کا ہو، وہ ہمارا بھائی ہے۔ وہ کس نسل کا ہے، کس رنگ کا ہے، کس مسلک کا ہے، اس کا مکتبہ فکر کون سا ہے، اس کا ذہن کون سا تھا، وہ چلتا کس کی تائید میں تھا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ علیحدہ چیپٹر ہے۔ مجھے بس ایک پتہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا تھا۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، اللہ کی قسم، کافر ہر سازش صرف اللہ کے دین کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اسے امت مسلمہ کا خون بہانا پڑے، بہا دیتا ہے۔ جس حد تک بھی اسے گرنا پڑے گر جاتا ہے۔ منافقت، سازشیں، کیا غلطی تھی یا کیا غلطی ہے کشمیریوں کی؟ وہ کس جرم کی پاداش میں یہ سزا پا رہے ہیں؟ کیوں ماؤں کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹوں کو کاٹ دیا جاتا ہے؟ کیوں بیٹوں کے سامنے ماں کی عصمت دری کر دی جاتی ہے؟ کیوں بہنوں کے سامنے ان کے نوجوان بھائیوں کو، میرے محترم بھائیوں، گولیوں کے برش سے اڑا دیا جاتا ہے؟
کیوں ہماری عبادت گاہوں پر حملہ کیا جاتا ہے؟ کیوں ہمارے سکولوں میں اٹیک کیا جاتا ہے؟ ہمارا صرف ایک جرم ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے اللہ کے نبی کے امتی اپنے آپ کو کہلواتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ حسد بغض کی آگ میں جلتے ہوئے اللہ کے اس نور کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی بات میرے محترم بھائیوں غلط نہیں ہو سکتی۔ یریدون، اللہ رب رحمان کہتا ہے ان کے ارادے یہ ہیں، کسی عالم دین سے، وہ مسلک دیوبند کا ہے، بریلوی کا ہے، اہل الحدیث ہے، کسی عالم دین سے اس کا ترجمہ کروا لو، یریدون ان یطفئوا نور اللہ، کافر کا ارادہ اللہ یہ چاہتا ہے، بتاتا ہے کہ کافر یہ چاہتے ہیں، ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہیں ختم کر دیں، وہ تمہیں نہیں برداشت کر سکتے۔ اللہ کا ارادہ کچھ اور ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ تو ان کا ارادہ ہے، وَيَابَ اللَّهُ، اللہ کہتا ہے میں ان کے اس ارادے کا رد کرتا ہوں، انکار ہے، یہ کبھی بھی اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، یہ کبھی بھی۔ وَيَابَ اللَّهُ، اللہ کا یہ اعلان ہے، چیلنج ہے اللہ رب رحمان کا، وَيَابَ اللَّهُ، انکار کرتا ہے اللہ۔ اللہ کہتا ہے تم جتنی سازشیں کر سکتے ہو، جتنی پلاننگ کر سکتے ہو، بڑے بڑے تھنک ٹینک بیٹھ جائیں، اللہ کے نور کو ختم نہیں کر پائیں گے۔ یہ اللہ کے ماننے والے، یہ نبی کے جانثار، نبی سے محبت کرنے والے، تم ان کو ختم نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، کافر اس نور کو ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں یہ چیلنج کر کے کہتا ہوں إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ اس نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ یہ لڑائی رحمان اور شیطان کی ہے، یہ لڑائی اللہ والے اور اللہ کے دشمنوں کی ہے، یہ لڑائی کلمہ کو مسلمان کی اور نبی کے باغی کی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں یہ ارادہ رکھتا ہوں، اللہ کی قسم ہمارا ایمان ہے، جو ارادہ میرا رب رحمان رکھتا ہے وہ مکمل ہونے والا ہے، وہ پورا ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، فرمایا میں اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتا ہوں اگرچہ یہ بات کافروں کو اچھی نہیں لگتی، ان کو نہ اچھی لگے، کافر اسے نہ پسند کریں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا هُوَ الَّذِي ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہا میں نے تو اس دین کو باقی تمام باطل ادیانوں پر غالب کرنے کے لیے، هو الذی ارسل رسولہ، وہ اللہ رب رحمان جس نے محمد ذیشان کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا، وہ کہتا ہے، کہا یاد رکھو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ جو میں نے رحمت للعالمین پیغمبر کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اس کا ایک مشن یہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ، مشن یہ ہے میرے محمد کا، محمد کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا یہ مشن ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، یہ نور جو رب رحمان نازل کرتا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام باطل ادیانوں پر اللہ اپنے نبی کے ذریعے اس دین کو غالب کرنا چاہتا ہے۔ یہ دین غالب آئے گا میرے محترم بھائیوں، لیظہرہ علی الدین کلہ، فرمایا وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ، فرمایا مشرک اس بات کو پسند نہیں کرتا،
اگرچہ ان کو یہ بات اچھی نہ لگے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو اس لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میں اسی تناظر میں چند ایک باتیں آپ بھائیوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے نکلے تو تعداد کیا تھی؟ مدینہ میں پہنچے تو کتنے لوگ میرے نبی کے ماننے والے تھے؟ اس کے بعد ہر روز میرے نبی کی روٹین چیک کریں، اللہ اکبر کبیرہ، محنت کی، دعوت دی، جہاد کیا، غزوات ہوئے، مقابلے ہوئے، تلواروں کے ساتھ تلواریں ٹکراتی رہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ وہی مکہ جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیروں میں چھپ کر نکلے تھے۔ اللہ کی قسم، میرے نبی کا لشکر پھر اس مکے میں داخل ہو رہا تھا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ۔ پھر قرآن نازل ہوتا ہے میرے نبی کی فتح پر، کامیابیوں پر، کامرانیوں پر۔ وہ لوگ اللہ کی قسم جو دندناتے پھرا کرتے تھے، جو نبی کے گریبان میں کپڑا ڈالا کرتے تھے، وہ آج چھپ رہے ہیں، کدھر جائیں گے؟ اللہ کی قسم میں قربان جاؤں، اپنے محمد ذیشان کی عظمت پر اعلان کر دیا، ڈرو نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، میں محمد آج بدلے نہیں لوں گا۔ کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، نہ گریبان پکڑنے کا، نہ چادر گلے میں ڈالنے کا، نہ جھوٹا کہنے کا، نہ مجنون کہنے کا، نہ مجھے پریشان کرنے کا، نہ جسم پر گندی اوجڑی پھینکنے کا، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عام اعلان کر دیا۔ ہم غالب تھے، ہمارا روب تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، دشمن ایک مہینے کی مسافت پر ہوتا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا روب اس کے دل میں ہوتا تھا، ایک مہینے کی مسافت پر بیٹھا ہوا مسلمانوں سے ڈرا کرتا تھا، نبی کا خوف ہوتا تھا اس کے دل میں۔ آج ہماری یہ حالت کیوں ہے؟ آج ہمیں ہی کیوں مارا جا رہا ہے؟ آج مسلمان کو ہی کیوں کاٹا جا رہا ہے؟ یہ تو جہادی لوگ ہوا کرتے تھے، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا رزق بھی میرے نبی نے فرمایا جوئل رزقی تحت ظل رمحی، فرمایا نیزے کی نوک کے نیچے اللہ نے مجھ محمد کا رزق رکھا ہوا ہے۔ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کو تلوار دے کر مبعوث کیا گیا۔ ہماری پہچان جرت مند، بہادر، جہاد کرنے والے مجاہد کی ہوا کرتی تھی۔ لوگ ہمارے خط سے کانپا کرتے تھے، آج ہمیں مشکل پڑی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، شاید میری بات اچھی نہ لگے، لیکن یاد رکھنا حقیقت یہی ہے، ہم نے اپنے کلچر کو چھوڑ کے مغرب کے کلچر کو ترجیح دی، اور مغرب نے اسلام کے گو کے کلمہ نہیں پڑھا، اس نے اسلام کے کلچر کو لینے کی کوشش کر کے اللہ کی قسم ترقی کر گئے، اور ہم اپنے آپ کو ماڈرنزم کے نام پہ ترقی یافتہ ہونے کے لیے اپنے آپ کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ڈالتے ہوئے ہماری حالت یہ بنی کہ ہم
اللہ اکبر، جس سود سے ہماری جان چھڑائی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم اسی سود میں پھر پھنس گئے۔ جن غلاستوں سے باہر نکالا گیا تھا، ہم انہی بیماریوں میں پھر آ کے گر گئے جو قوموں کی زوال کا، قوموں کی پستی کا سبب بنتی ہیں، ہم نے پھر ان کو پکڑ دیا۔ جس دن ڈالر بڑھتا ہے، مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں شاید نہیں اس طرح جانتا، جس دن ڈالر بڑھتا ہے پاکستان کا قرضہ کتنا اپ جاتا ہے، کتنا اوپر ہوتا ہے۔ کبھی کسی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھنا کہ ہم دن بدن کتنا مقروض ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنے کلچر کو چھوڑ چکے ہیں۔ جب تک اپنے کلچر پر نہیں آئیں گے، اپنے نظام اور اپنے معاشرے پر نہیں آئیں گے، اللہ کی قسم ترقی ممکن نہیں ہے۔ ہمارے اندر اخوت تھی، بھائی چارہ تھا۔ آج ہمارے سابقہ پرائم منسٹر صاحب کا ایک اعلان تھا، ہم پاکستان کو مدینے کی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ میں اپنے بھائیوں سے بھی، ایک بہت اچھا بیان ہے یہ، کمال کا جملہ ہے یہ، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان مدینے کی ریاست بن جائے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کوئی چھو منتر نہیں ہے۔ مدینے کی ریاست بننے کے لیے سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے، پہلے مدینے کا معاشرہ بنانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تھے، کوئی حکومت پاس نہیں تھی، چند لوگ نبی کے ماننے والے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مدینے کی ریاست بنائی ہے یا معاشرہ؟ ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ہم اپنے معاشرے کی وجہ سے اپنی معاشی حالت کھو چکے ہیں۔ کوئی بندہ کام ہی نہیں کرنا چاہتا، کوئی بندہ محنت ہی نہیں کرنا چاہتا، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اخوت بھائی چارہ ہی نہیں رکھنا چاہتا، کوئی ایک دوسرے سے محبت اور چاہت کے ساتھ پیش ہی نہیں آنا چاہتا۔ ایمانداری سے سوچئے میرے محترم بھائیوں، واللہ یہ میں اپنے آپ کو بھی اور اپنے بھائیوں کو بھی یہ ایک سوچ اور فکر دے کے جانا چاہتا ہوں۔ صرف یہ ضرور سوچنا کہ میں آج کتنا لوگوں کے ساتھ مخلص ہوں۔ میں مسلمانوں کے ساتھ، اپنے محلے میں، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی کنبے قبیلے کے ساتھ، اپنی برادری کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ میں کتنا مخلص ہوں، میں ایماندار کتنا ہوں۔ بے ایمان معاشرے کے اوپر مدینے کی ریاست کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ ہم اپنا معاشرتی نظام کھونے کی وجہ سے میرے محترم بھائیوں زوال پذیر ہوئے ہیں۔ سود ہمیں دیا گیا تھا ترقی کرنے کے لیے، اب اللہ کا قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ کہتا ہے یہ جو سودی نظام ہے، یہ جو سودی سسٹم ہے، اللہ کہتا ہے میں اس سسٹم کو فلاپ کرنا چاہتا ہوں۔ یمحق اللہ الربا، کسی سے بھی ترجمہ کروا لیں، اللہ کہتا ہے میں اس کو فلاپ کروں گا، میں اس کو تباہ کر دوں گا، یہ نظام کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ ہم سودی نظام میں آ کے کیسے کامیابی لے سکتے ہیں؟ اس کی اپوزٹ اللہ رب رحمان کھڑا ہے، وہ کہتا ہے نہیں کامیاب ہونے دینا۔ اس کا دوسرا معنی لیا جا سکتا ہے، سود سے مراد آج تک کیا لیا گیا ہے؟ پیسے دے کے اضافی پیسے ساتھ لینا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیوں اس کے پر اتنی سختی آئی ہے؟ تاکہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، تاکہ کسی سے نہ حق نہ لیا جائے۔
اگر میری یہ ڈیفینیشن غلط ہو تو مجھے بعد میں بھائی کہہ سکتے ہیں. میرا یہ جو مجھے سمجھ آئی ہے، ہمارا دین، ہمارا معاشی نظام، معاشرتی نظام یہ چاہتا ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے. تو میرے محترم بھائیو، جب ہم خود زیادتی کر رہے ہیں اپنے کاروبار میں، اپنے پیشے کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے انڈر رہنے والے لوگوں کے ساتھ، جو بھی میرے ماتحت ہیں ان کے ساتھ، جب ہمارا معاشرہ ہی زیادتی پر چل رہا ہے تو کیا خیال ہے یہ پروان چڑھ سکتا ہے؟ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان خدا جانے. ہر بندہ ایس گل جو ہے کہ پائی کسے طریقے، اللہ اکبر. یہ پرسوں کی بات ہے، بات کر کے ختم کرتا ہوں. ہمارا تھوڑی سی ادھر کوئی جگہ تھی تو وہ سیل کرنے کے لیے ہم آئے. تو جو بھائی کہتے ہیں پراپرٹی ڈیلر، جو کام کرنے والا آگے لوگوں کو ڈیل کر کے آتا ہے کہ یہ لے لیں، سبز باغ دکھانے والا کہہ دیں، وہ ہم 2-3 بھائی تھے. تو ہمیں پتہ کیا کہتا ہے تسی بے فکر ہو حضرت صاحب، سمجھے اونجی بندیاں داڑیاں رکھیاں نے، مولوی جے بندے نے. کہتا تسی بے فکر ہو، اے میں تہاڈا پلاٹ اس طرح ویچاں گا کہ اگلے دی کور کٹ چھڑاں گا. اللہ اکبر کبیرہ. محترم بھائیو، ہم اس معاشرے پر کھڑے ہیں. میرے ساتھ جو بھائی تھا اس نے کہا کہ اللہ کے لیے ایسا نہ کرنا کسی کے ساتھ، نہ بھی کہ ہمارا پلاٹ، نہ بھی کہ ہماری جگہ، ہمارے لیے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. جب ہم بات کرنا شروع کر دی، سمجھانا، دین کی باتیں کریں، اس نے سمجھا بندے لگتا کو پکے مولوی نے. کہندا نہیں میرا مطلب کچھ اور تھا. محترم بھائیو، جب ہم ہر دوسرے کے لیے کھڈا کھود رہے ہیں، ہر دوسرے بندے کے لیے کھڈا کھود رہے ہیں، حسد کی بنا پر، بغض اور کینے کی بنا پر، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نظام دے کر بھیجا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ نظام میں باقی تمام دینوں پر غالب کرنا چاہتا ہوں. ہم نے جو نظام غالب ہونا تھا، ہم نے وہ نظام ہی چھوڑ دیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہمیں مدینے والا معاشرہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ میرے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما. اللہ یہ ہم نے تیری توحید پر لیا ہوا ہے، اللہ ہمارے کشمیری مسلمان بھائیوں کی مدد فرما. اللہ ان کو جلد رہائی نصیب فرما، ان کو جلد آزادیاں نصیب فرما. اور اللہ جو ہم نیم آزادی کے اندر ہیں، اللہ ہمیں بھی آزادی عطا فرما دے. وما توفیقی الا باللہ. سبحان ربک رب عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید.